ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں تھے اور گرمی تھی، آپ کے چہرے مبارک سے پسینہ بہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو کبیر کا ایک مشہور شعر پڑھا کہ جب ان کے چہرے کی دھاریوں کو دیکھو تو وہ یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف سن کے، بہت مسکرائے تھے، ان کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کا رومانس بہت پسندیدہ ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شعر پڑھتے تھے کہ اگر آپ انسان کے سوا کسی اور چیز سے ہوتے تو آپ ہی 14ویں کی رات کو روشن کرتے، یعنی آپ چاند نہیں ہے کہ آسمان کو روشن کرنا آپ کا کام ہو، ورنہ آپ ہی 14ویں کے چاند ہوتے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی بچے تھے، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پہ ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشبو محسوس کی گویا آپ نے اسے عطردان سے نکالا ہو۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وہاں سے گزرتا تو آپ کے جسم یا پسینے کی خوشبو کی وجہ سے پہچان جاتا کہ آپ یہاں سے تشریف لے کے گئے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہی سب سے زیادہ عمدہ خوشبو تھی، یعنی آپ ایک معطر اور خوبصورت اور انتہائی حسین شخصیت کے مالک تھے جس کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق کا حسن بھی آپ کی شخصیت سے جھلکتا تھا، تو جو دیکھتا تھا وہ آپ کا ہی ہو جاتا تھا۔ کتنے زیادہ آگے واقعات آئیں گے جو آپ کے جان کے دشمن آتے تھے اور آپ کو دیکھ کے آپ کے ہو جاتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا کہنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ میں نے کسی اور کے ساتھ دشمنی نہیں کی، لیکن اب آپ سے زیادہ مجھے دنیا میں کوئی محبوب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے منہ مبارک انہوں نے اپنی ٹوپی میں سیے ہوئے تھے، اتنے بڑے جرنیل تھے کہیں کبھی بھی آپ کے بالوں سے نہیں جدا ہوتے تھے۔ جنگ یرموک بہت شدید ایک خطرناک قسم کی جنگ تھی جو رومیوں سے لڑی گئی تھی اور یہ اس میں اس وقت جرنیل تھے۔ اہم جنگ کے دوران ان کے سر سے ٹوپی گر گئی، سب کچھ چھوڑ کے پہلے اپنی ٹوپی ڈھونڈی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے جدا ہونا پسند نہیں تھا، اور پھر جنگ دوبارہ شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف ان کی توجہ ہوتی تھی، ہر انسان کو اہمیت دیتے تھے، ہر ایک کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ فرماتے تھے، اور کہیں کہیں اگر ضرورت محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی بھی کی، لیکن آپ کی رحمت ہمیشہ آپ کے غضب پہ حاوی رہی۔ کیوں کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کے دنیا میں بھیجا گیا تھا، ہر کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ اسی اثناء میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں نہیں اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آتے، یعنی حضرت عائشہ کی رخصتی آپ کرا لیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے پاس ابھی مہر کی رقم نہیں، کیونکہ آپ اتنے لوگوں کو سیٹل کر رہے تھے کہ جو تھوڑا اگر آپ کے پاس آتا تھا وہ بھی آپ لوگوں کے لیے لگا دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بحیثیت دوست آپ کو وہ رقم دے دیتا ہوں، یعنی اپنی ہی بیٹی کی مہر کی رقم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور ساتھی اپنی جیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی کرا کے اپنے گھر میں لے آئے۔ یہ گھر مسجد نبوی کے ساتھ ہی حجرے تھے جو بنے ہوئے تھے، اور وہ فرماتی تھی کچھ ہاتھ چوڑے اور کچھ ہاتھ لمبے کمرے تھے، یہ ایک ایک کمرہ ایک بیوی کا گھر ہوتا تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک حجرہ میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں اس وقت آپ کے ساتھ ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ دو بڑی بیٹیاں بیاہی ہوئی تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ معظمہ میں رہ گئی تھیں، ان کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتہ دار کے ساتھ ہوئی تھی، غالباً بھانجے تھے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور یہ دو بیٹیاں اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی ہوئی اور وہ بھی اپنے حجرہ مبارک میں آ گئی۔ تو یہ ہجرت کے پہلے سال رخصتی
عمل میں لائی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ قریش کو اب ایک بہت بڑی فکر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت خوب طریقہ ایک اپنایا قریش کو انڈائریکٹلی سمجھانے کا کہ مسلمانوں کی مخالفت چھوڑ دو ورنہ تمہاری تجارت تباہ ہو جائے گی. اور وہ کس طرح کہ قریش کی جو تجارتی شاہراہ ہے جو شام کی طرف جاتی تھی، مدینہ منورہ کے قریب سے ہو کے جاتی تھی، اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گشتی دستے بھیجے اس سے اب قریش کو فکر ہوئی کہ مسلمان ہمارے قافلوں پہ حملے نہ کر دیں، اور وہ تجارت جو جس میں ان کی بقا تھی، ان کی ساری زندگی کا دار و مدار تھا، ان کی معیشت اور ہر چیز اس تجارت پہ ڈپینڈ کرتی، اب اس کو ایک بہت بڑی تھریٹ تھی. اور یہ صورتحال قریش کے لیے بہت پریشان کن تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انڈائریکٹ پیغام کیا تھا کہ مسلمانوں کی مخالفت چھوڑ دو، آرام سے گھر بیٹھو تو تمہاری تجارت بھی محفوظ ہے اور تم بھی، تاکہ مسلمان پورے امن کے ساتھ اپنے دین کا کام آگے پھیلا سکیں. لیکن قریش کو یہ گوارا تو نہیں تھا، نہ انہیں یہ پسند تھا کہ ان کی تجارت کو نقصان ہو، اور نہ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان آرام سے بیٹھ کے اپنے دین کو پھیلائیں. اب انہوں نے ایک اور کام شروع کیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے. ایسے میں انہوں نے اپنے پرانے دوست اور ساتھی جو کہ مکہ میں رہتے تھے، امیہ بن خلف، مسلمانوں کے تو خیر بہت خلاف تھے لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے، اس کی پناہ لی. اور جب دوپہر کا وقت تھا تو کہا کہ دیکھو کیا میں اس وقت جاؤں اور طواف کر لوں، یعنی لوگ نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا آ جائیں. لیکن جو ہی وہ طواف کرنے پہنچے ابو جہل آ پہنچا اور کہنے لگا کہ خوب، ادھر تو تم نے ہمارے لوگ جو بے دین ہو کے گئے ہیں ان کو پناہ دی ہوئی ہے، اور ادھر تم آ کے طواف کرتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تم امن سے یہ کام کر لو گے. بہتر ہے یا تو انہیں نکال دو ورنہ پھر خانہ کعبہ تم لوگ کے لیے بند ہے. اس پہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خوب سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ اگر تم خانہ کعبہ کو ہم سے روکو گے تو تمہاری تجارتی شاہراہ ہمارے قریب سے گزرتی، یعنی پھر تم بھی آرام سے نہیں بیٹھو گے. اس پہ ابو جہل نے کہا تم دھمکی دیتے ہو. حضرت سعد نے فرمایا تمہاری مرضی، مطلب میں نے تمہیں بتا دیا ہے. بہرحال اس نے کہا اگر تم نے امیہ بن خلف کی پناہ نہ لی ہوتی تو میں تمہیں یہاں سے کبھی نہ واپس جانے دیتا، یعنی تمہارا کام بھی تمام کر دیتا. اب آفیشلی قریش نے مسلمانوں کا خانہ کعبہ آنا بین کر دیا تھا. جب سے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، عرب کی تاریخ میں کبھی کسی کو اس گھر کی زیارت سے نہیں روکا گیا تھا. قریش نے اپنی تمام روایات سے ہٹ کے یہ قدم تک اٹھا لیا. ان کی تجارت کو خطرہ. اب ان کو ایک فکر اور تھی کہ اگر مسلمانوں کو چھوڑ دیا گیا تو یہ ایک فوجی قوت نہ بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی ذہنیت کو خوب سمجھتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان فوجیوں کی ایک طرح سے فوجی مشقیں تھیں جو شروع کر دی تھیں، اور چھوٹی چھوٹی جھڑپیں شروع ہو گئیں. جو چھوٹے دستے جب ادھر ادھر پھرتے تھے تو قریش کے لوگ جب ادھر ادھر سے گزرتے تھے تو آمنا سامنا ہوتا تھا اور ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہوتی تھی، اور اس کے لیے مسلمان تیار تھے. چھوٹے چھوٹے سرائے پیش آئے. سریہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ چھوٹی سی جنگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں نے کفار سے کی، لیکن جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں تھے. جن میں آپ خود شامل ہوتے ہیں وہ غزوہ کہلاتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے اسکرمشز شروع ہو چکے تھے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی ہجرت کے پہلے سال سے ہی یہ شروع ہو گیا تھا معاملہ. مسلمانوں کو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جنگ سے روکا ہوا تھا، لیکن اب وہ وقت آ گیا تھا کہ مسلمانوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنی حفاظت کریں. اس لیے یہ آیت مبارک نازل ہوئی. جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پہ قادر ہے. اب جنگ کی اجازت مل گئی. مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے ٹریننگ دے رہے تھے جنگ کی. فوجی دستے ادھر ادھر جا رہے تھے، قبائل کے ساتھ امن کے معاہدے ہو چکے تھے. اور سب سے پہلی ایک جو جنگ کی کیفیت ہوئی وہ 1 رمضان
हिजरी के पहले साल में हुई। ये सरिया सैफुल बहर कहलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को इसका अमीर बनाया और 30 महाजरीन को उनके साथ रवाना किया कि कुरैश का जो काफिला शाम से आ रहा था उसकी खबर लेके आए। और इस काफिले में अबू जहल भी शामिल था। मुसलमान जो थे साहिल समुंदर के पास पहुंचे तो काफिले का और मुसलमानों का आमना सामना हो गया। दोनों फरीकैन जंग के लिए तैयार हो गए, सफबंदी भी हो गई, लेकिन आखिरकार एक आदमी जो कबीला जहनिया का था सरदार, उसकी दौड़ धूप की वजह से ये जंग रोक दी गई। ये पहला झंडा था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के लिए दिया था हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, और ये सफेद रंग का था। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे ज्यादा बहादुर नौजवान थे, बहुत ही जिस्मानी तौर पे भी मजबूत थे। फिर दूसरा सरिया हुआ, वो भी पहली हिजरी में हुआ। यहाँ पे भी जंग होते होते रुक गई। अब ये सब कुरैश और मुसलमानों के आमने सामने होते थे और तकरीबन 7 ऐसे हमको वाकयात मिलते हैं जिनमें कुछ गज़वात भी हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बनफ्स नफीस शामिल थे और कुछ सराय हैं। हम देखते हैं कि इस मिशन में मर्दों के साथ साथ औरतों ने भी भरपूर ताउन किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खजूर के दरख्त के तने के साथ टेक लगा के खुतबा दिया करते थे। एक खातून मुसलमान आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उन्होंने एक लड़के से जो बढ़ई का काम जानता था उससे एक मिंबर तैयार करवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाके दिया कि आप इस मिंबर पे खुतबा दिया कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिंबर पे चढ़े खुतबा देने। बुखारी की रिवायत है, खजूर का तना रोने लगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के ख्याल से, और वो इतना रोया कि जैसे छोटा बच्चा रोता है, हिचकियों के साथ उसमें से आवाजें आने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से दस्ते मुबारक उसके ऊपर फेरा तो वो चुप हो गया और फिर उस दरख्त को दफन करा दिया गया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में मिंबर पे खुतबा देना शुरू किया और हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता एक रियासत का डिसिप्लिन, एक सिस्टम पूरी तरह डेवलप हो गया। 5 वक्त की नमाज, एक ये मुसलमानों का कॉन्ग्रीगेशन भी होता था। नमाज के बाद लोग आपस में भी बाहम मिलते और एक दूसरे के काम आते। कई जरूरतमंद लोग मस्जिद नबवी में आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मसला बताते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा करते थे कोई है जो इसकी मदद कर दे, तो कोई ना कोई सहाबी उनकी हेल्प कर देता था। फिर मेहमान इधर उधर से लोग आना शुरू हो गए इस्लाम कबूल करने। मेहमानों की मेहमान नवाजी लोग मिलजुल के करते थे। कभी कोई सहाबी अपने घर ले जाता खाना खिलाने, अपने पास रखने, कभी कोई। ऐसे में ही हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे लोग भी थे जो कि आते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत मोहब्बत से आया करते थे। जब पहले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो फरमाते मैं एक यहूदी के पास गुलाम था और वो पीछे से गुलाम नहीं थे, आजाद थे, और बहुत से ईसाई उलमा से वो दीन का इल्म हासिल कर चुके थे और उनको आखिरी ईसाई आलम ने बताया था कि अब बेहतर है कि तुम उसका इंतजार करो, नबी का जो आखिरी नबी है जिसके ज़हूर का वक्त करीब है और वो खजूरों की सरजमीन की तरफ आएगा। और उसकी निशानियां इन्होंने कहा था मुझे बता दें, तो उन्होंने कहा था एक निशानी ये है कि वो नबी जो है वो सदका नहीं लेगा, और दूसरी निशानी वो हदिया कबूल करेगा, और तीसरी निशानी उसकी मोहर नबूवत है और खजूरों की सरजमीन की तरफ वो आएगा। तो वो कहते थे कि मैंने एक काफिला जा रहा था और अरब की तरफ, मैंने कहा मुझे भी ले चलो, तो रास्ते में उन्होंने धोखे से मेरा माल भी ले लिया और मुझे गुलाम बना के फरोख्त कर दिया। वो फरमाते एक दिन मैं उस यहूदी मालिक के बाग के दरख्त पे चढ़ा हुआ था, खजूर के दरख्त की काट छांट कर रहा था कि नीचे उस यहूदी का एक साथी आया और कहने लगा अल्लाह गारित करे फलां फलां कबीले वालों को कि वो जो एक शख्स आया है और कहता है मैं नबी हूं, तो वो सारे उसके साथ हो गए हैं। कहते मैंने जब ये सुना तो खुशी के मारे मुझे लगा मैं ऊपर से नीचे गिर जाऊंगा। जिस नबी की तलाश में मैं आया हूं तो उसने बताया कि वो खुबा पहुंच चुके हैं। कहते मैं जल्दी जल्दी नीचे उतरा और मैंने उन्हें कहा कि आप अभी क्या कह रहे थे। इसमें मेरे मालिक ने जोर से मुझको थप्पड़ मारा और कहा तुम्हें क्या, जाओ जाके अपने काम से काम रखो। लेकिन मुझसे ना रहा गया, मैं सुन तो चुका था। जब रात हुई मैं थोड़ा बहुत जो मेरे पास था कुछ खाना पीना
میں لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قباء پہنچا. اب میں نے وہاں ان کو کہا کہ میں آپ کے لیے یہ صدقہ لایا ہوں. تو انہوں نے خود نہیں کھایا، اپنے ساتھیوں کو دے دیا. میں نے دل میں کہا ایک نشانی پوری ہوئی. پھر اگلے دن پھر میں چھپ چھپا کے کچھ تھوڑا بہت لے کے گیا، تو میں نے کہا یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. تو انہوں نے قبول کیا، خود بھی لیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلا دیا. میں خوش ہوا، میں کہا شکر ہے دوسری نشانی بھی پوری ہوئی. اور پھر اب مجھے تلاش تھی کسی طرح مہر نبوت کو دیکھ لوں. تو ایک دن وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے کسی جنازے کے ساتھ، بقیع کے قبرستان کی طرف جا رہے تھے. تو میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ آپ کی چادر تھوڑی سرکے تو میں وہ دیکھ لوں. تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے میرا ارادہ کیا ہے. آپ نے چادر مبارک سرکا لی. اب میں نے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوم لیا جب مہر نبوت مجھے نظر آئی. اب میں رو پڑا اور پھر میں نے سارا معاملہ بتایا. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ یہود مالک آزاد نہیں کرتا تھا، اور یہ ترستے تھے اور تڑپتے تھے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں، کیسے آپ کی صحبت میں بیٹھوں، جن کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، ان کے قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہوں. تو یہودی مالک نے کہا کہ اتنا اتنا سونا دو اور 300 کھجور کے درخت لگاؤ گے تو تب تم کو آزاد کروں گا. وہ روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اللہ کے رسول، میں کہاں سے اتنا سونا لاؤں گا، اور میں ایک آدمی کیسے 300 درخت ان کو لگا کے دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. ہر وقت اس تلاش میں تھے کیسے دوسروں کی مدد کریں. اچانک کہیں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے کے طور پہ سونا لے آیا، اور وہ مرغی کے انڈے کے برابر تھا. اور جب اسے تولا گیا تو بالکل اتنا وزن نکلا جتنا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک نے مانگا ہوا تھا. آپ نے فرمایا لو سلمان، سونا ادا ہو گیا، اب پیچھے مسئلہ رہے گا درختوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کے ساتھ بنفس نفیس اس یہودی کے باغ میں گئے، اور سب نے مل کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائی کے لیے 300 درخت یہودی کے باغ میں لگائے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرکار اللہ تعالیٰ نے آزادی دی. تو یہ ایک معاشرہ تھا اخوت کا، محبت کا، مساوات کا. ایسی ایکوالٹی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ ایک غلام کی آزادی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہیں، اتنی عزت مقام مرتبہ بھی ہے، اور سارے مل کے خود عملی طور پہ کام کر کے ان کی آزادی کے لیے ہیلپ کرتے ہیں. جو بہترین انسان، بہترین لوگ، بہترین معاشرہ وجود میں آیا، اور ہم سب کے لیے ایک نمونہ چھوڑ کے وہ لوگ، کہ یہی وہ لوگ ہیں صراط الذین انعمت علیہم. یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے وہ راستہ اپنایا کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ان پہ ہوا، اور ہمیں انہی لوگوں کو فالو کرنا ہے تاکہ ہماری بھی دنیا اور آخرت سنور جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، ان کا سچے دل سے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت خوبصورت کمنٹ ہے. We can focus on our personality and that will only create awe in people's heart. But if we groom our character, that will bring us close to people. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بہت صحیح کہا. ظاہری شخصیت کو حسین بنا لینے سے اور تھوڑی دیر کے لیے لوگ متاثر ہو جائیں گے، لیکن اگر دلوں کی محبت ہمیں چاہیے لوگوں کی، ہمیں اپنا کردار اچھا کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ جب یہ بار بار پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو اچھا لگتا ہے. اگر یہی سوچ کے آج کل کی لڑکیاں دودھ پی لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، تو اجر اپنی جگہ ہے اور فائدہ بھی اپنی جگہ ہے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہیلدی ڈائٹ کھاتے تھے اگر آپ ان کا انالیسس کریں نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا دودھ بہت پسند تھا. اور آج آپ دیکھیں پروو ہو گیا ہے پوری ریسرچ کے بعد کہ سب سے زیادہ زود ہضم، لائٹ اور مفید دودھ بکری کا دودھ ہے. اور شاید آپ کو پتا ہوگا کہ ویسٹ میں سب سے ایکسپینسو جو چیز ہے وہ گوٹ کا چیز ہے. بکری کے دودھ سے بنا ہوا پنیر سب سے مہنگا ہے کیونکہ اس کی افادیت سب سے زیادہ ہے. اور کچھ بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک غلام تھے، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری اپنی ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں اور فزیکلی کام کر کے اور ان کی آزادی کے لیے ایک طرح سے ارن کر کے لاتے ہیں.
تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام میں ایک انسان بھی کتنا اہم ہے. اب بہت اچھی بات آپ نے کہی، کیونکہ انسان سب سے بڑی دولت ہے، اور اس دولت کو بہت خوبصورتی سے اسلام کی دعوت کے لیے یوز کرنا چاہیے. اور اگر واقعی ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ انسان کتنا اہم ہے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دین اتنی ہی تیزی سے پھیلے گا جیسے کہ پہلے پھیلا تھا. پہلے کیا تھا کہ ایوری ون آف یو از امپورٹنٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، ہر ایک سمجھتا تھا کہ میں ہی آپ کے بہت قریب ہوں، کیونکہ آپ ہر ایک کو اپنے اپنی جگہ پہ اہمیت دیتے تھے اور ان کے اندر بہت زیادہ ذاتی طور پہ دلچسپی لیتے تھے. آپ نے وہ پڑھا ہوگا نا واقعہ کہ ایک صحابی آئے تھے حبشہ سے، ان کی چھوٹی سی بچی ساتھ تھی، سرخ سے رنگ کا اس نے ڈریس پہنا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی پہ التفات فرمایا اور اس کو حبشہ کی زبان میں کہا سنا سنا، یعنی بہت خوبصورت ہے تمہارا ڈریس جو تم نے پہنا ہے. تو وہ بچی اتنی خوش ہو گئی کہ بہت جلد آپ کے پاس آ کے کھیلنے لگی، حتیٰ کہ آپ کے شانوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی اس کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرنے لگی. تو کسی صحابی نے چاہا کہ اس کو پکڑ کے ہٹا دیں، تو آپ نے فرمایا کہ رہنے دو. کلوزنس. تو کوئی بچہ تھا تو وہ بھی آپ کے نظر میں اہم، کوئی امیر ہے تو بھی اہم، غریب ہے تو بھی اہم، غلام ہے تو بھی اہم، خواتین ہے تو وہ بھی اہم. جب آپ نے ہر انڈیویجول کو عزت، محبت، شفقت اور توجہ دی تو آپ دیکھیں کہ ایک پوری ٹیم بن گئے. صحابہ کرام کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن صحابیات کا رول جو اگرچہ بیک گراؤنڈ میں ہے وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے. خواتین کے دل میں ایسی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے بیٹوں کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتی تھی، جہاد کے لیے پرومپٹ کرتی تھی، جلدی جاؤ دیر ہو رہی ہے. ماں یہ کہا کرتی تھی بچوں کو، اور بچوں کے اندر محبت ڈالتی تھی جہاد کی، اللہ کے رسول کے مشن کی سربلندی کے لیے سب کچھ حاضر ہے. میں نے آپ کو ممبر کا واقعہ سنایا تھا، اور وہ ایک خاتون کی قسمت میں یہ اعزاز آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پہ خطبہ دیتے رہے، اس ممبر سے علم کی کرنیں پھر ساری دنیا میں پہنچی. تو مال بھی خواتین نے لگایا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اپنا بیٹا آ کے دیا، اور پھر سارا ٹائم غزوات میں ساتھ وہ شامل ہے. اور غزوات میں مرد تو لڑ رہے تھے، خواتین بھی پوری طرح نرسنگ کرتی تھیں، کوکنگ کرتی تھیں. اس طرح کے سارے کام عورتیں لے لیتی تھی تاکہ ہر مرد جو ہے وہ بیٹل فیلڈ پہ جائے، کیونکہ نفری کے لحاظ سے بھی مسلمان بہت زیادہ تو نہیں تھے. عورت کا کردار بہت اہم ہے، بیک بون کا کام دیا خواتین نے. اور نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بلکہ بعد کے دور میں بھی آپ مسلمان علماء کی ماؤں کا کردار پڑھیے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ چرخہ کاٹ کے انہوں نے بیٹے کو کہا، بیٹے میں چرخہ کاٹوں گی اور تم علم حاصل کرتے رہو، یعنی میں تمہاری ایجوکیشن کے لیے کام کروں گی اور تم تعلیم حاصل کرو. تو بچہ بہت بڑا محدث، اپنے وقت کا امام بن گیا. تو عورتیں بھی، اور اس میں کس کی کمال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی کہ مدینہ منورہ داخل ہوتے ساتھ ان بچیوں کو کتنی امپورٹنس دی. مسلمان لڑکوں کو نہیں اس طرح کہا کہ مجھے تم سے محبت، لڑکیوں کو کہا تھا. تو پھر وہی لڑکیاں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ جس معاشرے میں انسانیت اور اخلاقیات ختم ہو گئی تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریوائیو کیا. آج ہمیں بھی اپنے معاشرے میں یہ چیز موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے جس کی ہمارے معاشرے میں کمی ہے. بالکل سیرہ پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم غور کریں ان باتوں پہ، وہ طریقے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے، جس کی وجہ سے اتنا شدید گمراہی کا اندھیرا ساری دنیا پہ جو چھایا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی تدبر کی وجہ سے دور ہو گیا. آج بھی پھر سارے دنیا سے اندھیرے دور ہو سکتے ہیں بشرطے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اپنایا جائے، دعوت دین کو پھیلایا جائے، ویسی قربانیاں، ویسے شوق، ویسے جذبہ ہو. اللہ تعالیٰ کے آگے کچھ مشکل نہیں ہے، جذبے کی بات ہے.
اور یہ کام ٹیم ورک سے ہوگا. انہوں نے بہت اچھی ایک بات کی ہے کہ ایک ایک انسان کتنا اہم ہے، اور ٹیم بنتی ہے انسانوں سے، اور انسانوں میں کمی ہوتی ہے. کوئی ایک انسان دوسرے کی طرح نہیں ہوتا. اگر ہم یہ بات قبول کر لیں کہ ایوری ہیومن بینگ از اے یونیک پیس آف کریشن، اور وہ مجھ سے مختلف ہے لیکن میں نے اس کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت پروڈکٹیوٹی سامنے آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کام کیا، لیکن آپ کے مشن کو کامیابی تک پہنچانے میں صحابہ کرام کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈ کرتے تھے، آگے اس کام کو لوگ پھر اون کر لیتے تھے. نان مسلم آتے تھے آپ کے پاس، اسلام قبول کرتے تھے، آپ اصحاب صفا کے حوالے کر دیتے تھے، اپنے بھائی کو قرآن سکھاؤ، پھر آگے اس کی ٹریننگ، اس کی ایجوکیشن، پھر وہ صحابہ کرام کا کام ہو جاتا تھا. تو ایک اچھے لیڈر کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر اس نعمت سے فائدہ اٹھانا بہت بڑی عقل مندی ہے. آخر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خوبصورت قول آپ کے آگے پیش کرنا چاہوں گی. وہ فرماتے تھے، جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہو وہ گزرے ہوئے نیک لوگوں کا طریقہ اختیار کرے. وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اس امت میں سب سے افضل، سب سے نیک دل، سب سے گہرے علم کے مالک، اللہ نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا. لہذا ان کا فضل پہچانو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اور جس قدر ممکن ہو ان کے اخلاق اور سیرت سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم پہ قائم تھے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.